لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على النبي الكريم والأئمة المعصومين الأجمعين. أما بعد، فقد قال امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام: الناس اعداء ما جہلوا. عزیزان گرامی، ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حالات میں شیعوں کی ذمہ داریاں. ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر حالات میں اور ہر سچویشنز کے حساب سے لوگوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لوگوں کے فرائض ہوتے ہیں اور اس زمانے کی ضرورتیں ہوتی ہیں. آج کا جو زمانہ ہے، آج کے جو حالات ہیں، بڑے ہی پراشوب اور بہت ہی برے دور سے انسانیت بھی گزر رہی ہے، قومیں بھی گزر رہی ہیں، اور سب سے زیادہ جو اس وقت مصیبتوں، پریشانیوں اور تکلیفوں، زحمتوں، آزمائشوں اور امتحانات سے جو قوم گزر رہی ہے وہ ہے شیعہ. عزیزان گرامی، کچھ قومیں ایسی ہیں کہ جن کا بذات خود کوئی وجود ہی نہیں ہے. وہ یا کسی سیاست کی بنیاد پر وجود میں آئی ہیں، یا کسی سازش کی بنیاد پر وجود میں آئی ہیں، یا کسی ضد کی بنیاد پر. لیکن شیعہ وہ قوم ہے، شیعہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کا وجود نہ کسی سیاست پہ ہے، نہ کسی سازش پہ ہے، نہ کسی ضد پہ ہے، بلکہ مشیت الہی کی بنیاد پہ. اور اس کا نظام، اس کا سسٹم، اس کا طریقہ یہ بھی خدا ہی کی طرف سے. کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ شروع سے آخر تک جو ہمارا سسٹم اور ہمارا نظام ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن شیعہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہماری ابتدا اور ہمارا جو آغاز ہے یہ خدا کی طرف سے ہی ہے، اور یہ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ عصمت. اللہ نے پوری کائنات محمد و آل محمد کی محبت میں خلق کی، اور شیعہ اس قوم کو کہتے ہیں کہ جو آل محمد کی محبت کی بنیاد ہی پہ خلق کی، جس کا عقیدہ، جس کا وجود آل محمد کی محبت ہی ہے. اور ہر دور میں شیعوں نے اس محبت کے لیے قربانی دی ہے. جیسے زمانے میں دعوے بہت زیادہ ہوتے ہیں، دلیلیں بہت کم ہوتی ہیں. بہت بڑے بڑے دعوے کیے گئے، اس کے بعد جب امتحان کی گھڑی، امتحان کا وقت آیا تو اس وقت انسان فیل ہو گیا. صاحب آپ تو کہہ رہے تھے ہم جان دے دیں گے، یہاں پہ بوتل خون نہیں دے رہے. آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم سب کے قربان ہو جائیں گے، یہاں پر آپ چند لاکھ نہیں دے سکتے. تو صاحب پتہ یہ چلا کہ وہ صرف لقلقہ زبانی تھی. مولا متقیان ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ الناس اعداء ما جہلوا. لوگ اس چیز کے دشمن ہیں جس کو نہیں جانتے.
یہ ایک اساس ہے، بنیاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو نہیں جانتے تو ہم اس کے دشمن ہیں۔ جس چیز کو ہم نہیں جانتے ہم اس کے دشمن ہیں۔ اگر ہم کسی چیز کو جانتے ہیں تو پھر دو وجہوں سے خالی بات نہیں ہوگی، یا ہم اس کے دوست ہوں گے یا ہم اس کے دشمن ہوں گے، یا ہم اس کو پسند کرنے والے ہوں گے یا ہم اس کو ناپسند کرنے والے ہوں گے۔ پھر وہاں پر دخل جذبات کا نہیں رہ جائے گا۔ موجودہ حالات جس وقت چل رہے ہیں شیعوں کے، حالات پرآشوب ہیں۔ دنیا کی وہ قومیں، وہ گروپ، وہ گروہ، وہ الائنس ترقیاں کرتی ہیں کہ جو زوال سے پہلے پلاننگ کر لیتی ہیں۔ یہ ہماری قوم، اسے کوئی پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پلاننگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پورا پلان آل محمد بنا کے گئے۔ اور وہ قومیں ہیں جو پلاننگیں کرتی ہیں، مشہور ہے کہ صاحب یہودی 100 سال آئندہ کی پلاننگ کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی دنیا میں 5% ہے جو اتنی سٹیک پلاننگ کر رہا ہو کہ 100 سال آنے والے زمانے کی 100 سال پہلے پلاننگ کر رہا ہو۔ اس قوم کو تو 100% ہو جانا چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پلاننگ چاہے جو کریں ان کی تعداد اتنی کی اتنی ہی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پلاننگ تو وہ کرتے ہیں، لیکن پلاننگ کے ساتھ ساتھ کامیابی و کامرانی یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، الناس اعداء ما جہلوا، انسان اس چیز کا دشمن ہے۔ لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ ہم آل محمد کو کتنا جانتے ہیں؟ اس مولا متقیان کی حدیث کی روشنی میں اگر ہم آل محمد سے محبت کا دم بھرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم آل محمد کو جانتے کتنا ہے۔ آج چونکہ مجبوری ہے، حالات ایسے ہیں، لہذا آپ کے سامنے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے، ایسے حالات کریٹ کر دیے گئے ہیں کہ آل محمد کو لوگ اتنا نہیں جانتے جتنا آل محمد کے دشمنوں کو جانتے ہیں۔ اگر ابھی یہ پوچھا جائے کہ صاحب فلاں امام کے نانا اور ان کے پرنانا کا کیا نام تھا، اور ان کی خالہ کا کیا نام تھا، ان کے ماموں کا کیا نام تھا، ان کے داماد کا کیا نام تھا، اور ان کی بہن کا کیا نام تھا، شاید بہت سے لوگ نہیں بتا پائیں گے۔ لیکن آپ ابھی ان لوگوں کے بارے میں پوچھیں کہ جن کے بارے میں جاننا ہمارے لیے اتنا ضروری نہیں ہے کہ جتنا آل محمد کو جاننا ضروری ہے۔ وہ بات دوسری ہے کہ دشمن کو بھی پہچاننا چاہیے۔ ارے ہم پہلے دوست کو تو پہچانیں، پھر جو دوست کا مخالف ہوگا وہ تو خود بخود دشمن ہوگا۔ ستم ظریفی یہاں پہ یہ ہے کہ ہم دم یہ بھرتے ہیں کہ ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں، لیکن آل محمد کے بارے میں نہیں جانتے۔ یہ جو موجودہ حالات ہیں، یہ حالات، یہ آج کا زمانہ، یہ آج کا وقت، یا اس وقت کی جو سچویشن ہے،
یہ صرف اب وہ نہیں رہ گئی کہ ہمارا عقیدہ بڑا مستحکم ہونا چاہیے. عقیدہ مستحکم ہونے کے ساتھ ساتھ اب عمل کی بھی ضرورت ہے، اور عمل کے ساتھ مصلحت کی بھی ضرورت ہے، اور مصلحت کے ساتھ علم کی بھی ضرورت ہے، اور علم کے ساتھ معرفت کی بھی ضرورت ہے، اور معرفت کے ساتھ ساتھ للہیت کی بھی ضرورت ہے. ریاکاری اور دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ہمارا جو عمل ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں سفیر بننا ہے ائمہ معصومین کا، ہمیں نمائندہ بننا ہے اپنے امام غائب کا، کہ اگر تمہیں دیکھنا ہو کہ آنے والے امام غائب کریں گے کیا، کیسے ہیں، تو ایک شیعہ کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہو کہ جس کا امام پردہ غیب میں ہے، اس کے ماننے والے کس عقیدے کے حامل ہیں اور کس عمل کے حامل ہیں. سب سے بڑی بات میں اپنے جوانوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ہم خواتین کے لیے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑی جو دین کی ترجمانی، مذہب کی ترجمانی کر سکتی ہیں وہ آپ ہیں. امام حسین علیہ السلام جناب زینب کو صرف بہن کے عنوان سے نہیں لے گئے تھے کربلا. امام حسین علیہ السلام شہزادی زینب کو کربلا اس لیے صرف نہیں لے گئے تھے کہ بہت چاہتے تھے، آپ کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے. میرے مولا پہ الزام ہوگا، بہت چاہتے تھے جناب زینب کو، کوئی شک نہیں ہے، لیکن امام حسین قربانیوں کے امام کا نام ہے. آپ جب دین پر قربانی کی بھی اور ایثار کی باری آتی ہے تو آپ اپنے بیٹے علی اکبر جیسے کہ جو آپ کے نانا کے شبیہ، ان کو بھی قربان کرنے میں کوئی گریز نہیں کرتے ہیں، اور خوشی خوشی اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے بھیج رہے ہیں. تو پھر یہ کہا جائے معاذ اللہ کہ وہ بہن کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے اس لیے لے گئے، نہیں، یہ الزام اس لیے لے گئے کہ آپ کو سفیر پیغام حسینی اور کربلا بننا تھا، اور یہ معلوم تھا کہ نشر مقصد حسینی کو زینب سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. لہذا ایسی پاک و پاکیزہ، ایسی مقدرت عصمت و طہارت کو آپ اپنے ساتھ لے کے گئے تاکہ دنیا تقدس بھی دیکھے، قربانی بھی. سب سے بڑی بات کہ موجودہ حالات میں ہماری کیا پہچان ہے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، اہل بیت کے شیعہ ہیں، امام حسین کے چاہنے والے ہیں. کالے کپڑے، سینے پر ماتم کا خالی نشان نہیں. اس وقت ضرورت علم کی ہے، ضرورت سمجھ کی ہے، ضرورت فہم کی ہے، ضرورت اخلاق کی ہے. اخلاقی اعتبار سے ہمارا مذہب تو اعلی ترین مذہبوں میں سے ہے، لیکن ہاں قوم اخلاقیات میں بہت نیچے آ گئی. آج ہم لوگ جیسے ہوتا ہے کہ دو بچے، نادان بچے ہوں، مین چیز پہ نہ لڑ رہے ہوں بلکہ چھلکوں پہ لڑائی ہو رہی ہے. گودے سے مطلب نہ ہو، چھلکوں پہ جھگڑا ہو رہا ہو. عزیزان گرامی، آج کا جو وقت، آج کا جو دور اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جناب زینب کبریٰ نے کربلا ہم تک پہنچائی اور اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ پہنچائی.
آپ نے کربلا ہم تک پہنچائی، پورے جوش و خروش کے ساتھ پہنچائی، پوری محتوا کے ساتھ پہنچائی، پوری رونق و ہیبت کے ساتھ پہنچائی۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زمانے کو کربلا بتائیں، کربلا دکھائیں اور مقصد امام حسین لوگوں تک پہنچائیں۔ ہم صرف اور صرف پوری شیعت کو میں مجلس و ماتم، جلوس اور عزا کا خدا نخواستہ میں مخالف نہیں ہوں، میں تو غلام نوکر ہوں، خاک کے پائے عزادار سید الشہداء ہوں۔ لیکن ہاں میں یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کربلا ہم تک پہنچی ہے، صرف اور صرف امام حسین مجلس و ماتم اور جلوس میں سمٹ کے نہ رہ جائے، بلکہ امام حسین کا اخلاق، امام حسین کا کردار، امام حسین کا احساس، امام حسین کا جذبہ قربانی اور ایثار یہ لوگوں تک پہنچائیں۔ جیسا کہ ابا عبداللہ الحسین نے مدینے سے نکلتے وقت ارشاد فرمایا تھا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اس کا مطلب نانا کی امت میں کچھ ایسی خرابیاں آ گئی تھیں کہ جسے دور کرنے کے لیے امام حسین کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ نانا کو گئے ہوئے کتنا وقفہ ہوا تھا؟ سن 11 ہجری کو پیغمبر اسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، سن 60 ہجری کو امام حسین کربلا سے نکلے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنی مدت میں، یعنی تقریباً 39-40 سال میں، کہ ابھی ایک جنریشن بھی ختم نہیں ہوئی تھی جب رسول کی امت کی اصلاح کی ضرورت تھی، تو اب تو 1400 سال ہو گئے۔ اگر ہم نے امام حسین کا راستہ چھوڑ دیا، ہم نے فلسفہ کربلا کو چھوڑ دیا، تو یہ ہماری بھول چوک ہوگی اور ہم امام حسین کے رضدار و مدیون ہوں گے۔ عزیزان گرامی، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ تاریخ کے خود غرض، قلم فروش، ضمیر فروش جو مصنفین ہیں، انہی نے جو تاریخ کربلا کا چہرہ بدلنے کی کوشش کی ہے، ہم اپنے کردار کے ذریعے سے، ہم اپنے عمل کے ذریعے سے، ہم اپنے عقیدے کے ذریعے سے اس چیز کو دنیا کے سامنے لائیں کہ نہیں، امام کی قربانی کا نتیجہ یہ نہیں ہے، یہ الناس اعداء ما جہلوا، انسان اس چیز کا دشمن ہے جس کو نہیں جانتا۔ تو جب ہم جانتے ہی نہیں ہیں تو دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے بہت مرتبہ دعائے کمیل پڑھی ہوگی، لیکن انشاءاللہ کہ زیادہ تر لوگوں نے کی نظروں سے یہ خط گزرا ہوگا، اور اگر نہیں گزرا ہے تو میں اس مختصر سے درس کے ذریعے سے چند جملے، نکات اس کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جو مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے وصیت کی اور خط لکھا ہے جناب قبیل ابن زیاد کو،
جناب کمیل، آپ نے بہت سی چیزیں اس میں ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے چند چیزیں یہ ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اخلاقیات، ہمارا دور آج اپنے دین کو ثابت کرنے کا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس دور میں آج جب شیعہ ہونا جرم ہے، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے لبنان ہو، چاہے عراق ہو، چاہے سیریا ہو، علی کا چاہنے والا ہونا، اہل بیت سے متمسک ہونا، یہ سبب بنے شہادت کا۔ اب سوچیں ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، اب سوچیں ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے۔ چند چیزیں آپ ارشاد فرماتے ہیں مولا متقیان جناب کمیل کو، اے کمیل خبردار، ایسا نہ ہو کہ تمہارا دن شروع ہو اور خدا کا ذکر نہ ہو۔ تم اپنے دن کی شروعات کاہے سے کرنا؟ خدا کے ذکر سے کرنا۔ کہیں گے زبان پہ کیا جاری کرنا؟ کہا سب سے پہلے جب تم اٹھنا تو اپنے زبان پر جاری یہ کرنا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تم اللہ کی پناہ میں جاؤ اٹھتے ہوئے۔ یہ نہ سوچئے گا کہ یہ تو مولا نے جناب کمیل سے ارشاد فرمایا، جی نہیں، علی مولا کائنات ہے، آدم سے لے کے خاتم تک، خاتم سے لے کے آخری زمانے تک، تا قیام قیامت تک ہر مومن و متقی کے امام ہے امیر المومنین۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی یاد سے اپنے غافل نہ کرنا۔ شیعہ اگر نمازی نہیں ہے، کیا وہ شیعہ کہلانے کا حق رکھتا ہے؟ کیا مادر امام حسین کے سامنے وہ ٹکنے کی ہمت کر سکتا ہے کہ جن کے لال نے اتنی عظیم قربانی دی ہو اس دین کو بچانے کے لیے، اس نماز کو قائم رکھنے کے لیے؟ کیا ان کا چاہنے والا بے نمازی ہو سکتا ہے؟ جو نماز یادگار حسین ہو، جو نماز امام حسین کی قربانی کا نتیجہ ہو، اس نماز سے غفلت کیا امام کی محبت تک لے جائے گی؟ آج اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے امام کو خوش کرنے کی ضرورت ہے۔ 1400 سال کے بعد بھی اپنے رشتے کو یہ دکھانا ہے کہ میرا رشتہ کسی اور سے نہیں، میرا رشتہ امام حسین سے ہے، تو ہمیں وہ کردار پیش کرنا پڑے گا جو امام حسین کا تھا۔ اور اگر یہ کردار ہم نے پیش نہیں کیا تو ہم نے خیانت کی ہے، پھر ہم نے انصاف نہیں کیا ہے۔ جلدی جلدی ارشاد فرماتے ہیں، اے کمیل اپنے کھانے میں دوسروں کو بھی شامل رکھو۔ کیا درد دے رہے مولا کا سخی بنو، دل تنگ نہ بنو۔ اگر ہم میں یہ صفات آ جائیں کہ ہم کھا لیں ہمارا بھائی نہ دیکھنے پائے، ہم کھا لیں ہماری بہن نہ آنے پائے، کیا یہ شیعہ ہو سکتا ہے؟ چھپا کے کھا لیں، چھپا کے اپنے بچوں کو کھلا دیں تاکہ کوئی اور اس میں حصے دار نہ ہونے پائے۔ مولا کہہ رہے ہیں حصے دار بناؤ، کیوں؟ تاکہ دلوں میں ایک دوسرے کی رغبت رہے، محبت و ہمدردی باقی رہے۔ اخلاقیات آج کا جو دور ہے، یہ جو موضوع ہے کہ موجودہ حالات میں شیعوں کی ذمہ داریاں، دیواریں پر لکھا جا رہا ہے شیعہ کافر، آپ اپنے کو مومن کیسے ثابت کریں گے؟ جمعے کی نمازیں ہوں، مسجدیں خالی ہوں، ہم اپنے کو مومن کیسے ثابت کریں گے؟ اذانیں ہو رہی ہوں، ہم مجلسیں کر رہے ہوں، اپنے کو کیسے مومن ثابت کریں گے؟ عزیزان گرامی،
ہمارے عمل کے ذریعے سے اگر کہیں بھی شیعت پر کوئی آنچ آ رہی ہے تو ہم کو جناب سیدہ کو جواب دینا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی بچے کا باپ مسافرت میں ہو، موجود نہ ہو، اور اس کے باپ پر یا اس کے خاندان پر کوئی آنچ آئے تو بچے مچلتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کا جواب دیں اور اس کی دلیل پیش کریں. ہم دلیل کیسے پیش کریں گے؟ بڑے ہی مختصر طور پر پھر ارشاد فرماتے ہیں ایک کمیل مال میں برکت خیرات سے، یعنی اگر تم اپنے مال میں برکت چاہتے ہو تو دیکھو اس کو زکات دو اور اپنے عزیز و اقربا کا اس میں خیال رکھو، یہ تمہارے مال کی برکت ہے. اے کمیل اپنے مومن عزیزدار، رشتہ دار، قرابت داروں کا دوسرے مومنین سے زیادہ خیال رکھو. ہمارا رویہ، ہمارا طریقہ آج یہ ہے کہ ہم ہزاروں کلومیٹر دور تو کنیکٹ ہیں اور جو بغل میں ہے اس سے ڈسکنیکٹ ہے. واٹس ایپ کے ذریعے سے، گروپ چیٹنگ کے ذریعے سے جسے نہیں جانتے، جسے نہیں پہچانتے، اس سے ہمارے تعلقات ہیں. وہ ہمیں فالو بھی کر رہا ہے، لائک بھی کر رہا ہے، شیئر بھی کر رہا ہے، ہمیں کمنٹ بھی کر رہا ہے، لیکن جو ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا عزیز ہے، ہمارے اپنے ہیں، اس سے ہم دور ہیں. یہ دو رخی زندگی، منافقانہ زندگی، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. پھر ارشاد فرماتے ہیں کمیل جو دل میں ہوتا ہے زبان اس کی ترجمانی کرتی ہے. اور اے کمیل دل ٹکا ہوا ہے غذا پہ، اور غذا یا حلال ہوتی ہے یا حرام ہوتی ہے. اے کمیل خبردار خبردار، اپنے دل کو ایسی غذا سے تقویت نہ دینا کہ جو حرام سے ہو، اس لیے کہ جو چیز حرام سے تغذیہ ہوگی وہ کبھی بابرکت و پاک و پاکیزہ نہیں ہوگی. اس میں نصیحت مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کمیل تمہاری زندگی پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر ہونا چاہیے. اے کمیل تمہارا رزق، تمہاری روزی، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا لباس پاک و پاکیزہ و طیب و طاہر ہونا چاہیے. پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے کمیل دیکھو اگر کوئی تمہارے پاس حاجت لے کے آئے اس کو اپنے سے محروم نہ کرنا. اس لیے چاہے انگور کے ایک دانے ہی سے کیوں نہ ہو، کیونکہ جو تمہارے پاس حاجت لے کے آیا ہے اس نے اپنی آبرو تمہارے حوالے کر دی. اس سے مولا درس یہ دینا چاہتے ہیں کہ آپس میں لین دین بھی باقی رکھو. پھر ایک جگہ ارشاد فرماتے مولا جناب کمیل سے اے کمیل میں نے کسی کو یہ اجازت نہیں دی ہے کہ اگر کسی نے کسی کے پاس کوئی امانت رکھی ہو تو اس امانت کو اس کو واپس کرنے میں وہ تاخیر کرے یا انکار کرے. اور اگر کوئی ہم سے یہ نقل قول کرتا ہے کہ ہم نے اسے یہ اجازت دی ہے کہ وہ امانت واپس نہ کرے تو وہ غلط بیانی کرتا ہے. اس لیے کہ وہ امانت ہم نے حکم دیا ہے کہ جس کی امانت ہے اس کی امانت اس کو واپس کر دی جائے. آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ ابھی تک ہم دعوے کرتے تھے، اب دلیل کا موقع آ گیا ہے. ابھی تک
ہم اپنی پہچان یہ کرواتے تھے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں. اب ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ایسا عمل کریں کہ لوگ ہم سے یہ پوچھیں کہ یہ کس کا ماننے والا ہے، کس مذہب کو فالو کرنے والا ہے، کس عقیدے کا حامل ہے اور کس مذہب کا فالوور ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اب تک جتنے بھی ائمہ معصومین آئے ہیں سب نے قربانیاں دی ہیں، لیکن جب حضرت حجت تشریف لائیں گے تو وہاں وہ فیصلہ کرنے کے لیے آئیں گے. اب وہ قربانی لینے یا دینے نہیں آئیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.